بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ رواج پایا جاتا ہے، یہ شوق پایا جاتا ہے مسلمان گھرانوں میں کہ ان کے بچے قرآن کی تعلیم کا جو زیور ہے اس سے ضرور آراستہ اور پیراستہ ہوں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خاندان کے اندر کم از کم ایک بچہ ضرور قرآن کا حافظ ہونا چاہیے، اور قرآن کے حفظ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ترغیب دلائی ہے وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور ہم دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو قرآن کی حافظ تھی، اور جنگ یمامہ میں کہا جاتا ہے 750 سے زیادہ قرآن کے جو حفاظ تھے وہ شہید ہو گئے۔ تو قرآن کی لوگوں نے اپنی کتابوں کو محفوظ کیا لکھ کر، لیکن مسلمانوں نے اپنی کتاب کو محفوظ کیا اپنے سینے میں رکھ کر، اور اس طریقے سے یہ کیونکہ نازل بھی اللہ کے رسول کے سینہ مطہرہ پر، قلب مطہر پر نازل ہوا، اور اس دل سے یہ جو راستہ تھا، یہ جو سفر تھا، یہ چلتا رہا۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی یونین کونسل نہیں ہوگی، کوئی ایسی مسجد نہیں ہوگی کہ جہاں پر آپ کو قرآن کا حافظ نہ ملے۔ تو قرآن کے ساتھ یہ محبت اور یہ تعلق آج کا نہیں ہے، یہ 1450 سال گزر چکے ہیں۔ مسلمانوں نے اس امانت کو اپنے سینوں میں اس طرح محفوظ کر کے رکھا ہے کہ تاریخ عالم میں اس کی نظیر نہیں ملتی، اور یہ دعوے کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی ہو ہی نہیں سکتی کہ جو اس طرح یاد کی جاتی ہو جس طرح قرآن حکیم کو یاد کیا جاتا ہے، اور کوئی ایسا تعلق آپ دنیا میں قائم نہیں کر سکتے کہ کسی کتاب کے ساتھ، وہ شاعری کی کتاب ہو، فلسفے کی کتاب ہو، ادب کی کتاب ہو، کسی موضوع کی کتاب ہو، اس کے ساتھ لوگوں کا یہ تعلق قائم ہو جو قرآن حکیم کے ساتھ تعلق ہے، اس کی نظیر آپ دنیا میں کہیں بھی نہیں لا سکتے۔ تو قرآن کے ساتھ مسلمانوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا محبت کا تعلق ہے، وہ ان کی ایک رہنما کتاب ہے۔ قرآن نشان منزل ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب تم دنیا کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارو گے تو پھر آخرت کی تمہاری زندگی کیسی ہوگی۔ وہ ساری چیزیں ہمیں، سارے علوم ہمیں قرآن ہمیں ان سے آشنا کرتا ہے۔ تو مسلمان کبھی اس فرض سے غافل نہیں رہا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمان معاشروں کے اندر کوئی ایسا معاشرہ ہو جو حافظ قرآن سے خالی ہو، ایسا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو آج ہم حفظ قرآن کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پچھلے پروگراموں میں آپ نے سنا کہ ہم نے اس پر گفتگو کی قرآن پڑھا کیسے جائے، قرآن کے لہجے کیا کیا ہیں، قرآن پڑھنے کے انداز کیا کیا ہیں، ان لہجوں کے ساتھ برتاؤ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو آج ہم گفتگو اس بات پہ کریں گے کہ آپ نے اپنے بچوں کو قاعدہ پڑھا لیا، ناظرہ قرآن پڑھا لیا، اب قرآن حفظ کرنے کی باری ہے۔ اور قرآن کتنا حفظ کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ نا قرآن پورے کا پورا حفظ کیا جائے، لیکن قرآن کتنا حفظ ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ اس سے پوری ہو سکے۔ تو اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور لکیلی ہمارے ساتھ پاکستان کے بہت ہی زبردست اسکالرز موجود ہیں، اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ وہ خود قرآن کے حفاظ بھی ہیں، اور آپ کو وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ دنیا پر جگ بیتی کیا ہے، وہ اپنی آپ بیتی سنائیں گے کہ انہوں نے خود قرآن کیسے حفظ کیا۔ تو جناب مفتی محمد طیب صاحب یہ خطیب ہیں جامع مسجد قمر سلطانہ واکنڈ کے، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہماری دوسری انتہائی معزز مہمان ہیں قاریہ شہناز اختر نور صاحبہ، پاکستان ٹیلی ویژن پر صبح جو قرآن کی تلاوت آپ سنتے ہیں، جو بیک گراؤنڈ وائس ہوتی ہے وہ قاریہ صاحبہ کی ہوتی ہے، بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں، بہت ہی زبردست قاری ہیں جناب قاری عبید الرحمن اعظمی صاحب، الرشید قرۃ اکیڈمی ہے ان کی، قرآن بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں اور قرآن سکھاتے بھی ہیں، بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا آپ یہاں تشریف لائے۔ مفتی صاحب میں آپ سے تھوڑا سا گزارش کروں گا کہ قرآن حفظ کیسے کیا جائے، یہ تو بات کی بات ہے، قرآن حفظ کرنے کے بارے میں ہماری جو اسلامی تعلیمات ہیں، دینی روایات ہیں، وہ کیا کہتی ہیں، اس پر تھوڑی سی بات کریں۔ بہت شکریہ صبوغ صاحب، آپ نے اس پروگرام کی وساطت سے اہلیان پاکستان کے ساتھ ہم کلام ہونے کا موقع مرحمت فرمایا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو اسی موقع پر اللہ جل شانہ نے ایک بات فرمائی کہ ان علینا جمعہ و قرآن، کہ اس قرآن کریم کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور اس کا آپ کی زبان سے پڑھوانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر صرف قرآن کریم کا لکھا جانا، جیسا کہ ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول سے قرآن کریم کے لکھوانے کا اہتمام کیا، صرف لکھنا
یا لکھوا کر اسے محفوظ کرنا کافی ہوتا صحیح۔ تو اللہ جل شانہ کو قرآن کریم کے حفاظت کے لیے اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ کرنے کے اعلان کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اعلان اور یہ ذمہ داری اللہ جل شانہ کا خود اپنے سر لینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم کو محفوظ کرنے کا جو اصل طریقہ ہے وہ سینہ انسانی ہے، وہ سینہ نبوی ہے۔ چنانچہ اس بات کی طرف ہمیں قرآن کریم کی ایک اور آیت بھی رہنمائی کرتی ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ اللہ جل شانہ کے کلام کی واضح آیات ہیں جو علم والوں کے سینوں میں محفوظ کر دی گئی ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند کے معروف جو ہے وہ علمی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں شاہ عبد القادر محدث دہلوی، بہت عرصہ انہوں نے قرآن کریم کا درس بھی دیا، قرآن کریم کا ترجمہ بھی انہوں نے لکھا اور تفسیر بھی لکھی موضح القرآن کے نام سے۔ وہ اس آیت کے جو ہے وہ کانٹیکسٹ میں یہ بات لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی حفاظت کا جو اصل ہے ذریعہ اور سورس وہ انسانی سینہ ہے، اور انتخاب اللہ جل شانہ کا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ مسلم امہ کے معصوم بچوں کے سینوں کو اس ذمہ داری کی تکمیل کے لیے منتخب فرماتا ہے، جہاں سے یہ قرآن کریم نہ چرایا جا سکتا ہے، نہ اسے وہاں سے جو ہے وہ ضائع کیا جا سکتا ہے، ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سینے کے اندر، یہ سینے کے اندر جو ہے وہ اللہ جل شانہ کہا تھا نا کہ نہ ہو کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ اور پچھلی کتابوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پچھلی کتابوں کی ذمہ داری اللہ جل شانہ نے اپنے ذمہ نہیں لی، بلکہ قرآن کریم میں آتا ہے یحکم بہا النبیون والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، کہ تورات ہم نے نازل کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بھی تھی، روشنی بھی تھی، اور اس کے ذریعے علماء فیصلے کرتے رہے اور ان کو اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی، لیکن وہ اس حفاظت کی ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکے، اور اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے حوالے سے بطور خاص فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی یہ قرآن کریم نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے اصل محافظ ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال جتنا قرآن کریم نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کرنا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم کی حفظ کی زبانی یاد کرنے کی بہت زیادہ اہمیت وہ روز اول سے تھی۔ صرف لکھنے پر اعتماد جو ہے وہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ قرآن کریم کی آیات جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ صرف لکھنا کافی ہے، چونکہ لکھنا تو پہلے دن سے تھا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اور خلفائے راشدین نے خود جو ہے وہ لکھ کر بھی اس قرآن کو محفوظ کیا، اور اس قرآن کریم کے وہ حافظ بھی تھے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے حضرت عائشہ ام المومنین، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب حضرات قرآن کریم کے حافظ بھی تھے۔ اور حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بھئی آپ اس امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، وہ بھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن کریم سن کر اور انہوں نے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ تو یہ سب اس بات کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو اللہ پاک نے جو محفوظ کیا اس کے لیے زبانی اس کو یاد کرنا وہ بہت زیادہ اہم ہے، اس کے بغیر اس کی حفاظت ممکن نہیں تھی، چونکہ لکھی ہوئی چیز کو آپ دریا برد کر سکتے ہیں، اس کو آپ جلا سکتے ہیں، اس کو آپ چرا کر لے جا سکتے ہیں، تو ایسے لوگ اگر ختم ہو جائیں، اور زبانی یاد کرنے والوں کو آدمی نہ ختم کر سکتا ہے، نہ ان کو چہرے سے پہچان سکتا ہے کہ ان کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہے۔ لکھی ہوئی چیز کو تو لکھا ہوا ہو کہ بھئی یہ قرآن کریم والی کتاب ہے، قرآن کریم کا صحیفہ ہے، اس کو آپ جلا دیں گے، آپ دنیا سے ان کو ختم کر سکیں گے، لیکن انسانی سینوں کو آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ جل شانہ کا حسن انتخاب ہے، اور امت مسلمہ کے بچوں کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ جل شانہ نے حفظ قرآن کریم کے لیے ان کے سینوں کا انتخاب فرمایا۔ اور یہ بڑی خوش قسمت خاندان ہوتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو قرآن کی جو نعمت ہے اور اس دولت سے مالا مال کرتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ آپ نے بڑی زبردست اور بڑی مفصل گفتگو کی کہ قرآن اور اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس طریقے پر زور دیا کہ قرآن جو حفظ جو ہے وہ کیا جائے۔ اچھا، میں قاریہ شہناز صاحبہ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ کیونکہ پورا قرآن حفظ کرنا جی یہ تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر بندہ شاید نہ کر سکے، تو کتنا قرآن آپ کو حفظ ہونا چاہیے؟ جیسے میں اب اپنا بتاؤں گی، میرا جو رول ہے پڑھانے کا بچوں کو،
کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کو پورا قرآن پاک حفظ کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ آج کل جو باقی پڑھائی ہے اتنی مشکل ہے کہ وہ اس چیز کو اتنا ٹائم بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ تو میرا یہ ہے کہ میں جو قرآن پاک ناظرہ پڑھاتی ہوں اس کے ساتھ کم از کم میرا یہ ہوتا ہے کہ 30واں سپارہ ضرور اس کے حفظ ہونا چاہیے بچے کو۔ صحیح، 30واں پارہ جی، اور چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں بالکل نہیں، آخر میں تھوڑی بڑی بھی ہو جاتی ہیں۔ تو کچھ بچے آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ ذہین بھی ہوتے ہیں، تو ایسے بھی ہیں کہ کچھ سورہ یاسین بھی ساتھ اس دوران میں کر لیتے ہیں یاد، اگر اور مزید کرنا چاہے سورۃ الملک بھی، مطلب اس طرح کی جو اہم صورتیں ہیں نا وہ بھی ساتھ ساتھ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر بچے کو آنی چاہیے، اور کم از کم ہر بچے کو اتنا تو قرآن آنا چاہیے کہ جب وہ نماز پڑھے تو ہر رکعت میں کم از کم ایک ڈفرینٹ صورت وہ پڑھے۔ صحیح۔ اچھا، ویسے حفظ کا تعلق ذہانت سے زیادہ قوت یاداشت کے ساتھ ہے نا، کیونکہ قوت یاداشت یہ تو لازمی ہے، اس کے لیے بہت سے اور چیزیں بھی ہیں کہ جو آپ فوکس ہوں اور آپ کا کوئی اور کام نہ ہو، اور وہی آپ نے کہا کہ ان کے دیگر جو تعلیمی کتابیں ان کا بوجھ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو آپ کی جو توجہ ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو پھر بڑے پرابلم یہاں پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس مسئلے کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں؟ کیونکہ کوئی ایک بچہ ہے جس کا قرآن کے ساتھ جی لگتا ہے اور وہ باقی چیزیں نہیں پڑھتا، تو باقی بچوں کے مگر بھلے وہ کم ذہینی کیوں نہ، لیکن وہ یاد جلدی کر لیتا ہے۔ بالکل، یہ پیرنٹس پہ اور یہ ٹیچرز پہ ہونا چاہیے کہ وہ دیکھیں بچے کو شوق ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بچے کو شوق ہوگا تو آپ کا اپنا شوق ہے، بچے پہ مسلط نہ کریں۔ بالکل، یہ بچے کی اتنی استعداد ہے یا نہیں ہے قرآن حفظ کرنے کی؟ جب باقی سبجیکٹس میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ بچے کس طرف ذہن ہے، وہ کیا بننا چاہتا ہے، تو حفظ کا بھی دیکھنا چاہیے بچے کو۔ ایک تو وہ ذہین تو ہو، یہ تو ضروری ہے، ظاہر ہے، لیکن یہ کہ اس کا شوق بھی ہونا چاہیے۔ اس کو شوق ہے تو وہ کرے گا، زبردستی اگر وہ کرنا چاہیں، کئی والدین کرواتے ہیں کہ ہمارا بچہ حفظ کر جائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے، لیکن ہو سکتا ہے بچہ نہ کرنا چاہتا، اس کے لیے مشکل ہو، یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے بچے کی، اس ماحول کا مزاج کا عادی نہ ہو۔ بالکل۔ ہاں، بہت شکریہ قاریہ شہناز اختر صاحبہ، آپ نے بڑی اہم بات کی۔ اچھا عبید صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے قرآن حفظ کیا؟ جی الحمدللہ۔ اچھا مجھے بتائیں کس طریقے سے کیا حفظ آپ نے؟ الحمدللہ ہمارے والد صاحب کی بڑی سرپرستی تھی، ہم تین بھائی ہیں اور ایک ہماری سسٹر ہیں، تو ہم سب حافظ ہیں الحمدللہ۔ صحیح۔ اور 1992 کی میری پیدائش ہے، تو 6-7 سال کی عمر میں 1999 میں والد صاحب نے ہمیں داخل کروایا، اور پھر تقریباً 2-3 سال کی مدت میں، یعنی 2002 کے اندر میں حافظ بن چکا تھا الحمدللہ۔ اچھا ماشاءاللہ۔ کتنے سال آپ کی عمر تھی؟ 10 سال؟ جی، اس وقت 10 سال کے قریب میری عمر تھی، اور الحمدللہ میں حافظ بن چکا تھا۔ اور اس کے اندر یہ تھا کہ جب میں نے، اچھا ایک بڑی خوبصورت بات اس کے ساتھ، کہ جب میں نے حفظ مکمل کر لیا تو والد صاحب نے پھر مجھے اسکول کی لائن میں ڈالا، تو ڈائریکٹ 7ویں کلاس میں ڈالا۔ میں نے ابتدا کی جو کلاسز تھی وہ نہیں پڑھی تھی۔ اس دوران والد صاحب نے بڑی خوبصورت رہنمائی کی۔ انہوں نے یہ کیا کہ گھر کے اندر ایک اخبار آتا تھا، اسلام اخبار کے ساتھ ایک رسالہ آتا تھا بچوں کا اسلام، تو وہ انہوں نے لگوا دیا۔ اس کے ذریعے پھر میری اردو کی ریڈنگ ہوتی رہی۔ پھر والد صاحب جو انسان ایک ٹیچر لڑکے طالب علم تھا ایک مدرسے کا، تو اس کے ذریعے کچھ انگلش کی ABC انہوں نے میری سیدھی کروائی، اور میتھ کا پلس مائنس کرواتے رہے، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ مجھے جو الحمدللہ ساتھ اور پھر دوسرا ہے کہ حفظ کرنے کی وجہ سے نا الحمدللہ ذہن کھل جاتا ہے۔ جو آپ نے کہا نا کہ چونکہ حفظ کا جو تعلق ہے وہ ذہنی یاداشت کے ساتھ ہے کہ وہ کتنی قوی ہے۔ صحیح۔ تو آپ جب حفظ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ 30 پارے محفوظ کرتے ہیں، تو آپ کے اندر ویسے ہی بڑا اعتماد ڈیولپ ہو جاتا ہے، آپ کی دماغ کے دریچے کھلے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو 7 سال میں نے اپنا جو ان سے اسکولنگ میں لگانے تھے وہ پھر میں نے 7ویں سے شروع کیا، اور 4 مہینے میں نے اسکول میں پڑھا اور میری 3ری پوزیشن آ گئی ماشاءاللہ۔ تو پھر والد صاحب نے مجھے یہ کہا، میرے ماشاءاللہ جو دونوں جو دوسرے بھائی ہیں وہ دونوں الحمدللہ عالم ہیں، تو مجھے والد صاحب نے اس دنیاوی فیلڈ میں اس کے بعد ڈال دیا کہ لوگ تو بھائی میٹرک میں میرے پھر اچھے نمبر آ گئے، تو والد صاحب نے کہا کہ لوگ تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کے اچھے نمبر آ جائیں، تو تمہارے خوش قسمتی سے بڑے اچھے نمبر آئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ تم اسی فیلڈ میں آگے جاؤ۔ صحیح۔ اور الحمدللہ اب آج میں نے MSc فزکس کیا ہوا ہے، اور میں سرکاری طور پر ایک جگہ جاب بھی کر رہا ہوں۔ تو الحمدللہ یہ حفظ کے اتنے اثرات ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ، میں یعنی اب جو سا ہے نا کہ تقریباً اسی ماہ کے آخر میں مجھے دبئی سے آفر ہے، مجھے وہاں جانا ہے، اور اسی سلسلے میں تو یہ جو حفظ ہے نا اس کی وجہ سے دماغ کی جو وسعت ہے نا اس کے اندر بڑا اضافہ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ مسلسل، کیونکہ دن میں 3 بار آپ بیٹھتے ہیں، ایسے ہی، اور وہ کم سے کم 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے آپ بیٹھتے ہیں، اور زور سے اثر تو زیادہ ٹائم آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، پھر مغرب سے عشاء، فجر سے اسکول جانے تک، تو وہ کم سے کم یہ ہوتا ہے آپ کو فوکس رہنے کا جو عادت جو ہے نا وہ بن جاتی ہے شروع سے کہ آپ نے اپنی مکمل توجہ کیسے قائم کرنی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بچے قرآن حفظ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ اتنے فوکس ہوتے ہیں، ان کی پوری باڈی فوکس ہو رہی ہوتی ہے، وہ مسلسل قرآن پڑھتے ہیں، ہل رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کا جو فوکس ہے نا، یہ اس کا ایک اور وہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے بے خبر ہو کر کہ دائیں کیا ہو رہا ہے اور بائیں کیا ہو رہا ہے،
اور وہ مسلسل اس کے اوپر وہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا مفتی صاحب تھوڑا سا آپ اس بارے میں رہنمائی کریں کہ قرآن حفظ کرنے کے لیے عمر کا کون سا حصہ ضروری ہے, یعنی کہاں سے آپ کتنی عمر کا بچہ ہو آپ اسے قرآن حفظ کرنے پہ لگا دیں؟ اگر ہم عمر کی جو ہے وہ فکسیشن کے حوالے سے دیکھیں تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی حفظ کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں. صحیح. قرآن کریم نے خود اپنے بارے میں جو کہا ہے وہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. صحیح. ذکر کے دو معنی علماء نے کیے ہیں, لیکن ان میں ایک جو معنی ہے وہ ہے قرآن کریم کے یاد کرنا. صحیح. ذکر کے معنی عربی میں یاد کرنے کے بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے, بس کیا ہے کوئی اسے یاد کرنے والا. صحیح. تو اس آیت کے تناظر میں اگر ہم یہ کہیں کہ اس حفظ کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں, ہر عمر کا اور ہر ذہن کا آدمی اوقات کی جو ہے وہ تقسیم مختلف ہو سکتی ہے, لیکن وہ اس قرآن کریم کو حفظ کر سکتا ہے. اور ہمیں اب اس جدید جو ابلاغ کا دور ہے اس کے ذریعے ایسے ہمیں مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ حفاظ میں بہت سارے ہمیں بزرگ حضرات جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ اس شوق کے اسیر ہوئے اور انہوں نے قرآن کریم بڑھاپے کے اندر حفظ کر کے دکھایا. لیکن بہرحال جو ہمارا رائج تجربہ ہے اور جو شوق ہے یا بچے کے اندر جو ابھی والدین کی کہی ہوئی جو لائن ہوتی ہے, بتلائی ہوئی جو لائن ہوتی ہے, اس کو فالو کر کے آگے بڑھنے کی جو عمر ہے وہ یہ 7-8 سال 9 سال 10 سال تک کی جو عمر ہے, اس میں بندہ والدین کے مطابق اپنی لائن منتخب کرتا ہے جیسے والدین چاہتے ہیں. تو اس عمر کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کریم عمر ہے. اس میں اگر بچے کو 5ویں پاس کروا کر اس کے بعد اگر اس کو حفظ کی لائن میں ڈالا جائے تو بہتر نتائج ملتے ہیں, اور دیکھنے میں بھی ہمیں ایسے نتائج دیکھنے کو بھی ملتے رہتے ہیں کہ ایسے بچے وہ جلدی اور فوکس ہو کر اور بہتر انداز میں قرآن کریم کے حافظ بنتے ہیں. اس سے پہلے جب ہمارا بچپن تھا اس وقت اس طرح کی جو ہے نا وہ کوئی ترتیب نہیں تھی, بس بچہ جو ہے وہ تھوڑا بہت سمجھدار ہوا 4-5 سال کا ہوا تو اس کو حفظ کی کلاس میں داخل کر دیا. تو اس میں یہ نقصان یہ ہے کہ بچے کی گروتھ بعض دفعہ متاثر ہو جاتی ہے چونکہ بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے. ویسے جو روایتی مدارس ہیں ہمارے ہیں ان کے اندر تو چونکہ نماز فجر سے پہلے سے لے کر نماز عشاء کے بعد تک کا یہ جو ہے نا وہ حفظ کا سلسلہ اور حفظ کی کلاس چلتی رہتی ہے. تو ایسا لمبا جو ہے نا وہ پیریڈ, بس یہ قرآن کریم کا آپ اس کو ایک معجزہ کہیں, کرامت کہیں کہ بچہ اتنا فوکس ہونے کے باوجود اس کا جو ہے وہ ذہن کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کی دن بدن جو ہے وہ میمورائزیشن سکل میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن بہرحال صحت کے نقطہ نظر سے یا میڈیکل سائنس کے نقطہ نظر سے اتنا بوجھ بچے کے لیے وہ بعض دفعہ اس کی گروتھ کے اندر رکاوٹ کا باعث بن جاتا ہے. لیکن اگر 5ویں تک بچے کی مناسب انداز میں گروتھ ہو چکی ہو اور وہ میچور ہو چکا ہو چھوٹے بچے کی بنسبت مینٹلی, تو وہ اگر حفظ کے لیے جو ہے وہ اس کو داخل کروایا جائے تو یہ ایک بہترین اور آئیڈیل عمر کہی جا سکتی ہے. یعنی آپ یہ کہتے ہیں 10 سال کی عمر میں بچہ جب 5 سال کے بعد 7 سے 10 سال کی جو عمر ہے اس میں اگر کسی وقت وہ آ جائے تو وہ بہتر عمر ہے اس کی, بنسبت اس کے کہ آپ اس کو 4-5 سال کی عمر میں ہی ڈال دیں کہ اب ابھی صبح اس کی آنکھ بھی نہیں کھلتی آرام سے اور اس کی نیند بھی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. چونکہ اسکول کا جو ٹائم ہے اور جو حفظ کا ٹائم ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. حفظ کے لیے آپ کو صبح ارلی مارننگ آپ کو جانا پڑتا ہے اور اس میں بچے کے اوپر ظاہر ہے کہ والدین کو ایک قسم کا جبر کرنا پڑتا ہے. اس کی آنکھیں ابھی نیند سے بوجھل ہوتی ہیں, آپ اس کو اٹھا کر جو ہے وہ حفظ کی کلاس میں خواہی نخواہی اس کے ڈال دیتے ہیں تو وہ بعض دفعہ پھر اس بچے کے لیے نفسیاتی مسائل کا باعث بن جاتا ہے, پرابلم کریٹ ہو جاتے ہیں, نیند پوری نہیں ہوتی تو بڑے پھر مسئلے ہوتے ہیں. اچھا قاریہ شہناز صاحبہ یہ بتائیں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ بچے سے جو روایتی تعلیم ہے اسے چھڑوا کر ہی اس کو حفظ پہ لگایا جائے یا وہ دونوں ساتھ جاری رکھ سکتا ہے؟ عموماً ویسے ایسے ہی کیا جاتا ہے, لیکن میں اپنے گھر کا میں تجربہ بتاؤں کہ میرے والد صاحب نے جو میرے دونوں بھائیوں کو حفظ کروایا وہ اسکول جاتے تھے, انہوں نے ایک دن بھی ناکام نہیں کہ نہ انہوں نے کوئی سال ضائع کہ نہ انہوں نے دن, وہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلی اور ماشاءاللہ ٹائم پہ انہوں نے حفظ کیا ہے. میرا یہ تجربہ ہے. اور باقی ہمارے مدرسے میں بھی کئی بچے ایسے آتے تھے کہ ذہین بچے ہوتے ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں جلدی, اور یہ کہ وہ اسکول بھی انہوں نے ساتھ ساتھ چلایا اور ساتھ ساتھ یہ حفظ بھی کیا. کچھ بچوں نے تھوڑا زیادہ ٹائم بھی لیا, لیکن یہ کہ ایسے بچے بھی تھے جنہوں نے اسکول 2-3 سال کے لیے چھوڑ کے تو حفظ کیا, اس کے بعد پھر انہوں نے 5th کے بعد بچے چھوڑ دیتے ہیں اسکول اور 2 یا 3 سال میں حفظ کر لیتے ہیں تو دوبارہ پھر انہوں نے اسکول میں داخلے لیے. مطلب کہ ہر طرح کے کئی ہم نے دیکھا ایسے سسٹم بھی آئے یہاں پہ کہ جو بچوں کو اسکول میں حفظ بھی کروا رہے تھے اور ساتھ عصری تعلیم جو ہے وہ بھی دے رہے تھے. جی اسکولوں میں بھی اکثر یہی ہوتا ہے. میں جس اسکول میں پڑھاتی رہی وہاں پہ یہ کہ کلاس 5 تک وہ بچے کو اسکول کے ساتھ چلاتے ہیں, اس کے بعد جو ذہین بچے ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس بھی ولنگ ہوتے ہیں ان کو پھر وہ حفظ کرواتے ہیں وہاں پہ 2 سے 3 سال کے درمیان, اس کے بعد اسی بچے کو آگے وہ پھر لے لیں گے. صحیح. اچھا عبید صاحب آپ بتائیں, آپ کا تجربہ تھوڑا مختلف ہے, آپ کو تو اسکول میں داخل نہیں کروایا گیا
اور آپ کو ڈائریکٹ حفظ کے لیے بٹھا دیا گیا، تو کیا فیلنگ کیا تھی آپ کی؟ مطلب حفظ آپ نے شوق سے کیا یا آپ نے والد صاحب کا حکم تھا اس میں آ کے کیا؟ یعنی آپ کی جب داخل ہوئے مدرسے میں حفظ کے لیے تو کیا فیلنگ تھی اس وقت؟ یقیناً اس وقت کم عمری تھی، کھیل کود کی طرف دلچسپی زیادہ ہوتی تھی، اور ایک دم قرآن کریم اور صبح سے شام تک جو مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نماز سے فجر سے پہلے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور نماز عشاء کے بعد تک چلتا ہے۔ اس دوران کھیل کود کی طرف رغبت زیادہ ہوتی تھی، عمر بھی چھوٹی تھی، اور جو ہمارے کزن آتے تھے تو وہ جناب صبح سوئے رہیں، آرام سے اٹھیں جاگیں، اور ہمیں تو نہ ناشتے کی سمجھ آتی تھی نہ کچھ۔ یہ مشقتیں تو بہرحال تھیں، لیکن یہ مشقتیں ابتداً رہیں، یعنی جب میں نے 3 4 5 پارے جب میرے ہو گئے تو اس کے بعد ایک کیفیت سی پیدا ہونا شروع ہو گئی، چونکہ ایک کلاس کے ساتھ الفت ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر قرآن کا جو اپنا نور ہے وہ اپنے دل کے اندر جو انسان ہے وہ جگہ بنانا شروع کر دیتا ہے، اور آپ ماحول کے بھی عادی ہو جاتے ہیں، دوستیاں وہیں بن جاتی ہیں، تعلقات وہیں بن جاتے ہیں، تو وہ پھر اچھا لگتا ہے کہ یار کلاس میں جائیں، وہاں اپنے جو دوست ہوں گے ان سے ملنے کا موقع ملتا ہے، پھر بریک ہوتی تھی تو وہ ایک بندہ ایک سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے، تو پھر وہ ایک نا ذہن کو عادی بنا لیا جائے تو پھر بہت سے جو پرابلم بہت ساری چیزیں ہیں وہ، تو بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ پہلے 5ویں تک ہو جائے جو مفتی صاحب کے اشارہ کر رہے تھے، چونکہ دنیاوی علوم بھی بہت ضروری ہیں، دوسرے فنون کا پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، اور جو اصل میں حفظ کا جو خاص یہ ہے نا کہ اگر کم عمری میں کروا دیا جائے نا تو اس وقت ذہن خالی ہوتا ہے، یہ دنیاوی مسائل میں الجھا ہوا نہیں ہوتا، تو معصوم ذہن ہے وہ بہت جلدی قبول کر لیتا ہے۔ وہ سب کہتے ہیں وہ یا ریٹائرمنٹ کے بعد تو جب حفظ اس کو پتہ ہے پینشن پکی ٹھکی آ رہی تو چلو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جلدی حفظ کر لیتے ہیں تو وہ تادیر لمبا یاد بھی رہتا ہے اور اس کے اثرات بھی بڑے ہوتے ہیں۔ ہاں صحیح بات ہے کہ، اور آپ نے بات کی کہ یہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ حفظ کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے جیلوں کے اندر یہ بڑا کلچر جو ہے ڈیولپ ہوا، اور میرا خیال یہ ہے کہ جیل کے اندر تو باقاعدہ زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اہتمام ہے جیلوں کے اندر، ہاں جی، تو وہ ذہنی آسودگی بھی تو ان کو پتہ ہے کہ اب 5 سال باہر نہیں نکلنا یا 10 سال نہیں باہر نکلنا، تو وہ کم از کم کسی کنسٹرکٹیو کام کے اندر اللہ تعالیٰ بچائے، اور ایسے کام بھی نہیں کرنے چاہیے بندہ جیل میں جائے، لیکن یہ کہ بعض اوقات بے گناہ لوگ بھی جیل چلے جاتے ہیں، قرآن میں ایسے لوگوں کا واقعات ذکر موجود ہے، تو لیکن یہ کہ اگر وہ اپنے وہ تعمیری لوگ ہیں تو جیل میرا خیال یہ ہے کہ ان کو بالکل فارغ البال کر دیتی کہ آپ کی کوئی معاشی مصروفیت نہیں ہے، آپ باہر کے معاملات سے ٹوٹلی الگ تھلگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتے، تو جو کر سکتے ہیں وہ کم از کم کرنا چاہیے، تو ایک بڑا بہتر عمل ہو سکتا ہے۔ ناظرین یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں قرآن حفظ کرنے کے حوالے سے کہ قرآن حفظ کیسے کیا جائے، عمر کتنی ہونی چاہیے، کیا اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ یہ جو قرآن حفظ کرنے کی تعلیم ہے اسے جاری رکھ سکتے ہیں، تو یہ بڑے اہم موضوعات ہیں۔ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے قرآن حفظ کریں، اور ان کے لیے جو آج کا پروگرام ہے بڑا رہنما پروگرام ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے حفظ کے حوالے سے، اور 3 مختلف ماڈل ہمارے سامنے آئے کہ اسکول کی تعلیم بھی جاری رہے اور ساتھ حفظ بھی جاری رکھے، اسکول کی تعلیم 5ویں کلاس تک بڑھا کے پھر حفظ پہ لگا دیا جائے، اور تیسرا یہ آیا کہ اسکول کی تعلیم نہ دی جائے جیسے عبید صاحب نے کیا، اور سیدھا مدرسے میں داخل کر دیا جائے اور وہ قرآن حفظ کر لے، اور اس کے بعد پھر جو عصری تعلیم ہے وہ جاری رکھی جائے۔ ایران کے اندر ہم نے ایک ماڈل دیکھا، اور پاکستان کے اندر بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ججز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، اور وہ جو پاکستان کے اندر پوری دنیا میں رمضان کے مہینے میں ایک گروپ جاتے ہیں، اور وہ قرآن بڑے شاندار طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، اور وہی ان کا جو حافظہ ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو جب ان کی میں نے کو 20-25 سال پہلے پاکستان کے مختلف علاقوں میں فرسٹ ٹائم جب ان سے متعارف ہوا، تو وہ ماشاءاللہ ایسے شاندار حافظ تھے کہ انہیں پتہ تھا کہ قرآن کی کون سی آیت کس صفحے پر کہاں پر لکھی ہوئی، یعنی حفظ آپ نے قرآن ہی نہیں کیا، وہ جس مکمل اس کو سکین کر لیا، اس پیج کو سکین کر لیا آپ نے کہ یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، ختم کہاں پر ہوتا ہے، صفحہ نمبر آپ کو یاد ہے کہ قرآن کی یہ آیت اس صفحے پر اتنی لائن میں لکھی ہوئی ہے، یعنی یہ آپ نے پورے کا پورا آپ نے اس کو کر لیا۔ لیکن ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ بتا رہا تھا جی کہ میں جج ہوں اور میں قرآن کا حافظ بھی ہوں، اور قرآن کا صرف حافظ نہیں ہوں، میں نے مشق جو قرأت ہے پوری اس کے ساتھ اس کو پڑھنا وہ شروع کیا۔ تو میں آپ سے تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ حفظ کے باب میں
جب ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ جو بچہ ہے یہ قرآن حافظ کرنے کی حفظ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ بچے کا مزاج دیکھنا چاہیے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ظاہر ہے اس کی پہلی جو ذمہ داری ہے اس چیز کو جانچنے کی تو والدین کی ہے. صحیح. وہ اپنے بچے کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر صحیح. وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھئی آیا ہمارا بچہ اس کی یادداشت کیسی ہے، اس کی حاضر جوابی کیسی ہے، ان چیزوں سے وہ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بچہ کوئی کام نہیں کر رہا، اس کو حفظ پہ لگا دو. جی بالکل، یہ تو کلمیہ ہے دینی تعلیم کے حوالے سے. اور لیکن اب یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس کے اندر کافی حد تک تبدیلی آئی ہے. صحیح. پہلے جب ابتدان تبدیلی آئی ہے. جی ابتدان البتہ مدارس کے ہاں ایسی ہی جو ہے وہ کھیپ آتی تھی جو کسی کام کے نہیں ہوتے تھے، ان کو مدرسے کے اندر ان کو والدین جو ہے وہ مدرسے کی تعلیم کے لیے وقف کر دیتے تھے. لیکن اب الحمدللہ کریم جو ہے وہ اچھے مطلب جو ہے وہ گریجویٹس وہ بھی آ رہے ہیں مدارس کے اندر. اچھے جو ہے وہ سائنس کے جو سبجیکٹس کے اندر کمانڈ رکھنے والے بچے ہیں وہ بھی مدارس کے اندر جو ہے وہ آ رہے ہیں. تو اب الحمدللہ ایک تبدیلی کی فضا ہے. صحیح. تو دوسرا جو ہے وہ اصل میں استاذ جو ہے وہ ایک ماہر نباز، ایک ماہر نفسیات ہونا چاہیے. صحیح بالکل. اس کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ بچے کی حرکات سکنات سے، بچے کی ابتدائی جو ہے وہ آمد سے ہی اس کو پتہ چل جانا چاہیے کہ بھئی اس بچے کے اندر کس طرح کے آثار ہیں، آیا یہ حفظ کے قابل ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد پھر اس کا بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے کہ آیا یہ پورے قرآن کا حافظ بن سکتا ہے، آیا جو ہے وہ یہ صرف چند پاروں کا اور چند ضروری صورتوں کا حافظ بن سکتا ہے. چونکہ ظاہر ہے پورے قرآن کا حفظ کرنا یہ ہر ایک کے لیے نہ لازم ہے اور نہ یہ ممکن ہے. چونکہ حفظ قرآن کریم ایک سعادت کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ حفظ قرآن کریم کے جو فضائل ہیں ان کو سن کر ہر والد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ قیامت کے دن بس مجھے تاج پہنایا جائے. لیکن اس تاج کے ساتھ ہم دوسری روایات کو نظر انداز کر دیتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، کہ تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھی تم نے ان کو بھلا دیا. کذالک الیوم تنسیٰ، آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا. رب لما حشرتنی اعمیٰ، اور ایسے ان آیات کے متعلق مفسرین نے لکھا کہ یہ حافظ قرآن اس کے متعلق ہے، اس حافظ کے متعلق ہے جو قرآن کریم کو یاد کر کے بھلا دے. کہ لما حشرتنی اعمیٰ، وہاں تو وہ شکوہ کو نہ ہوگا کہ مجھے اندھا کر کے کیوں اے اللہ اٹھایا، لیکن اللہ پھر اس کے جواب میں یہی فرمائیں گے کہ تم نے بھی میری آیتوں کو پس پشت ڈال دیا تھا، اس لیے آج تم بھی میرے سامنے کسی عرض معروض کے قابل نہیں ہو. تو اس لیے یہ ذمہ داری کا احساس جو ہے نا اگر والدین میں ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری، اور میں اکثر کہتا بھی رہتا ہوں اپنے جاننے والے احباب سے کہ بھئی حافظ بنا لیا بچے کو اس اعزاز حاصل کرنے کی خوشی میں، تو اب کم از کم جب تک یہ 20-25 سال کا یا اس وقت تک جب تک خود اس کو اپنے حفظ کی اہمیت کا اور اس کو محفوظ رکھنے کا احساس نہیں ہوتا، اس وقت تک آپ نے اس کی نگرانی نہیں چھوڑنی. خود سن سکتے ہیں، خود سنیں، اور اس کی جو ہے وہ تراویح کا اہتمام آپ نے جو ہے وہ ہر صورت میں کرنا ہے. خود اس کے پیچھے کھڑے ہو کر سننا پڑے. تو تب تک جب تک یہ نہ ہو تو پھر صرف حصول سعادت کے لیے اگر جو لوگ کرواتے ہیں، اور اکثر وہ پھر بعد میں جب اس بچے کی لائن تبدیل کر دیتے ہیں، اس بچے کو دنیاوی تعلیم کے اندر اس طرح ڈال دیتے ہیں، منہمک کر دیتے ہیں کہ پھر وہ حفظ کی طرف پلٹ کر بھی نہیں آتا. اس کو جو حفظ کیا ہوتا ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. یہ رمضان آتا ہے تو رمضان کے اندر جو ہمارا اسکول وغیرہ کا اور کالجز کا جو شیڈول ہے وہ اس کے اندر قرآن پاک سنا نہیں پاتا، تو وہ 2-3 سال بعد جو ہے وہ پھر اس کے لیے خواندہ نخواندہ برابر ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے ساری چیزوں کو، ساری جو ہے وہ مستقبل کی ذمہ داریوں کو، اس بچے کی ممکنہ آگے مستقبل کی مصروفیات کو، زندگی کے اہداف کو سامنے رکھ کر جب تک ہم حفظ کا فیصلہ نہیں کریں گے، وہ وقتی ایک جذباتی فیصلہ ہوگا اور بعد میں اس کے حوصلہ افزا نتائج سامنے نہیں آئیں گے. تو یہ ساری چیز سامنے رکھ کر، اور یہاں یہ بات میں وضاحت کرتا چلوں کہ حفظ قرآن کریم کی اتنی مقدار کہ جس سے ہم نماز جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کر سکیں، نماز کی جو مسنون قراءت ہے وہ ہم ادا کر سکیں، جیسا کہ ہماری محترمہ شہناز صاحبہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ 30واں پارہ میں اپنے بچوں کو پڑھاتی ہوں. تو 30واں پارہ ظاہر ہے یہ ایک ایسا مجموعہ ہے جس کے اندر وہ تینوں قسم کی وہ صورتیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز کی تھیں، طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل، وہ اس میں موجود ہیں. تو یہ پارہ اگر بچے کو یاد ہو، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں بھی کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. جی میں بتلا دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ 5 نمازیں ہیں، فجر اور ظہر، ان میں جو ہے وہ طوال مفصل پڑھنا سنت ہے. اور طوال مفصل ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک ہیں. سورہ بروج اس میں شامل نہیں ہے، اس سے پہلی والی جو صورت ہے سورہ انشقاق وہ اس میں شامل ہے. ہمیں فجر کی سنتوں میں، ہمیں ظہر کی سنتوں میں، ہمیں فجر اور ظہر کے فرائض میں ان صورتوں میں سے کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے.
تو سورہ حجرات سے تو سورہ مرسلات تک کے جو یہ پارے ہیں یہ 3.25 پارے کے قریب بنتے ہیں. یہ تو مشکل ہے یاد کرنا, لیکن سورہ نبا سے لے کر 30ویں پارے کی جو پہلی صورت ہے سورہ انشقاق تک کی صورتیں طوال مفصل میں شامل ہیں. یہ فجر اور ظہر کی قرات مسنونہ کے لیے کام آتی ہیں. تو اگر 30واں پارہ حفظ ہو جائے تو یہ مسنون قرات آدمی کر سکتا ہے. اور اوساط مفصل عصر اور عشاء کے اندر ہیں. سورہ بروج سے لے کر سورہ قدر تک, سورہ قدر شامل ہے, یہاں تک کی صورتیں یہ اوساط مفصل کہلاتی ہیں. اور مغرب کی نماز کے لیے قصار مفصل ہے, چھوٹی صورتیں, یہ سورہ بینہ سے لے کر سورہ ناس تک کی صورتیں کہلاتی ہیں. یہ پڑھی جائیں تو یہ مسنون قرات ہے. تو 30واں پارہ اگر حفظ ہو تو یہ گویا آپ مسنون قرات کا جو کرائٹیریا ہے وہ اس کو آپ پورا کر سکتے ہیں. باقی جتنا مطلب آپ میٹھا ڈالتے جائیں اتنا آپ کے لیے بہتر ہے, اتنا آپ کے لیے بہتر ہوتا جائے گا. میرا خیال ہے بچوں کو قرآن حفظ کرواتے ہوئے سب سے پہلے 30واں پارہ زبانی یاد کروایا جاتا ہے. جی بالکل, پہلے تو بیس ناظرہ ہے. جی جی ہاں, کہ ناظرہ جب تک قرآن کریم بچے کو پڑھنا درست نہیں آتا ہوگا, تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا ہوگا, وہ حفظ میں قدم قدم پر مشکلات کا شکار ہوگا. اور روزانہ کا جو سبق ہے اس کے اندر بھی اساتذہ پہلے ناظرہ ہی جو ہے وہ درست کرواتے ہیں, اس کے بعد پھر یاد کرواتے ہیں. صحیح. اور وہ حفظ کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے 30ویں پارے کا کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے بچے کے اندر بھی شوق پیدا ہوا یا نہیں. جی ہوا. اور استاد کو پتہ چل جاتا ہے کہ حفظ کرنے کی صلاحیت قابلیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اچھا ڈاکٹر قاری شناز صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ عموماً ہمارے ہاں بڑی دلچسپ بات کی کہ والدین کو شوق ہوتا ہے تاج پہننے کا, اور بچے کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ مجھے بھول گیا تو جہنم کی سزا تو مجھے ملے گی. تو اس چکر میں ہم اس کو بیلنس نہیں کر پاتے. اور وہ پیچھے بھی ایک پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہاں عموماً یہ مثال بڑے شوق کے ساتھ اور فضائل قرآن کے باب میں دی جاتی ہے کہ فلاں ڈاکو نے اپنے بچے, قرآن کی عظمت دیکھیں کہ ڈاکو نے اپنے بچے کو مسجد میں قرآن حفظ کرنے کے لیے ڈال دی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو قرآن اس سے وہ ڈاکہ نہیں چھڑوا رہا, وہ اپنے بچے کو قرآن حفظ کرنے ڈال رہا ہے. وہ اصل میں کہتے ہیں یخادعون اللہ وہو خادعہم, کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے کہ آپ قرآن پر خود عمل نہیں کر رہے, اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری جو بد عملیاں ہیں وہ آپ کا بچہ قرآن حفظ کر کے قیامت الدین آپ کو تاج بنا دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھول جائے گا آپ ڈاکے مارتے رہیں, نعوذ باللہ. مطلب آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں, خود فریبی ہے, یہ خود فریبی ہے. تو یہ جو وہ کہنا اقبال کا شعر ہے کہ یہ خود فریبی ہے خدا فریبی, عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. تو یہ اصل میں ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو بچے کے اندر یہ تصور آ جاتا ہے, کیونکہ آپ حفظ کرواتے ہی نا اسے, علماء جب بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس کو بھلانے سے نا آپ کو قیامت والے دن یہ سزا ملے گی. وہ اس وقت پریشان ہو جاتا ہے کہ ہوگا کیا میرے ساتھ. یعنی اس خوف کے ساتھ کیسے کوئی چیز یاد کی جا سکتی, پریشر اور خوف. آپ نے شروع میں فرمایا نا کہ والدین کو تاج پہننے کا شوق ہوتا ہے, تو میرے خیال میں مجھ سمیت ہر پیرنٹس یہی چاہتے ہوں کہ ہماری اولاد نیک بنے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے آگے. اور اگر میرے خیال میں اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے حفظ کرے تو میرے خیال میں سے کوئی وہ نہیں ہے. اور جو قرآن پاک ایسی کتاب ہے, یہ واحد دنیا کی کتاب ہے جو انسان حفظ کر لیتا ہے. کوئی دنیا کی اور کتاب آپ سوچ دیکھ لیں کہ کسی نے زبانی یاد نہیں کی ہے شروع سے لے کر آخر تک, واحد کتاب ہے یہ. تو یہ کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ مطلب کہ جو متوسط ذہن کا بچہ ہے نا وہ بھی کر لیتا ہے, یہ نہیں کہ بہت ہی انٹیلیجنٹ بچہ ہو تو وہی. میرے خیال میں اگر والدین یہ چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ماحول بھی ایسا بناتے ہیں تو بچہ شوق سے کر لیتا ہے, اور اتنا وہ نہیں اس چیز کو ذہن پہ سوار کرتا کہ میرے ساتھ بھلا دیا خدا نہ خطا تو میرے ساتھ کیا ہوگا. اور یہ کہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بچے حفظ کرتے ہیں ہر رمضان مبارک میں قرآن پاک سناتے ہیں. اور بلکہ میں انتظار کر رہی تھی کہ آپ پوچھتے کہ بچیوں کے حفظ کے بارے میں, اگر آپ پوچھتے تو میں زیادہ خوشی ہوتی. میں خود یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بچیوں کے بھی حفظ میں ایسے کوئی وہ نہیں ہے, بلکہ میں تو کہتی کرنا چاہیے بچیوں کے حفظ, کیونکہ خواتین کے لیے مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے. تو وہ یہ کہ بچی حافظہ ہو تو وہ گھر میں اہتمام کرے تراویح کا, اور بچی قرآن اور ہوتا ہے ایسے بچیاں گھر حفظ والی بچیاں گھر قرآن پاک سناتی ہیں تراویح میں سے, اور پیچھے خواتین سنتی ہیں. تو یہ بھی ہونا چاہیے, اگر بچیاں کر لیتی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی حافظات ہیں. صحیح. اور ویسے بھی قرآن حفظ ہم اس لیے کرتے ہیں نا کہ آخرت میں کامیابی ملے, دنیا میں آپ کو قدم پہ قدم پر رہنمائی ملے. بالکل. تو رہنمائی کیا خواتین کی ضرورت نہیں ہے, ان کو بھی تو ضرورت ہے کہ تربیت اولاد کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا ویسے صاحب آپ تراویح پڑھاتے ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا یہ ہم بعض اوقات پڑھتے ہیں مختلف جگہوں میں 3 دنوں میں قرآن ختم ہو رہا ہے, ایک دن میں قرآن جو ہے نا وہ تراویح میں قرآن ختم کر دیتے ہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ ایک مشینیں لگی ہوئی, وہ کسی نے کہا تھا یا علمون تعلمون, اس کے علاوہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ لکھا ہوا کیا قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں. تو یہ کوئی ایک سنگین مذاق نہیں ہے جو تراویح میں قرآن کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ جی سب سے پہلا حکم ہی قرآن کریم کا ورتل القرآن ترتیلا. بالکل قرآن کے اندر لکھا ہوا, اس کو بھی اس طرح پڑھ جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو
تو پھر جب آپ اس کو سپیڈی کر کے، اصل میں اس کے اندر وجہ یہ ہوتی ہے عموماً کہ رمضان کے اندر چونکہ ایک ماحول سا بنا ہوتا ہے. صحیح. آپ نے دیکھیں عموماً رمضان کے اندر وہ لوگ بھی تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے شاید عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو. صحیح. یعنی وہ تراویح کو بڑی اہمیت دے رہے ہوتا ہے. صحیح. تو وہ رمضان ایک ایسا نعمت و رحمت والا مہینہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر پوری کوشش ہوتی ہے ہر آدمی کی. حفاظ کی تو بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے تراویح کے اندر قرآن کریم سناتے ہیں. صحیح. تو اصل میں یہ جو ہو رہا ہوتا ہے نا، یہ جو 3 دن کے اندر یہ شبینہ ہو رہا ہے جی کہ 3 دن کے اندر ختم ہو رہا ہے یا آخری عشرے میں قرآن کریم ختم ہو رہا ہے، تو اس کی بہرحال کوشش، یہ تو ایک اچھا ہے انیشیٹو، ہونا بھی چاہیے. اور زیادہ سے زیادہ چونکہ یہ ایک رحمت والا مہینہ ہے تو اس سے اس کو رحمتیں سمیٹنی بھی چاہیے اس صورت کے اندر. شبینہ کی تو سمجھ آتی ہے 3 دنوں لیکن میں آپ، بہرحال یہی ہے کہ جب آپ لیکن جب آپ اس کو دیکھیں نا اتنے کم دنوں کے اوپر کریں گے تو پھر وہ رفتار آپ کو بڑھانی پڑے گی. لیکن ایسا ہے کہ آہستہ رفتار کے ساتھ بھی اتنے دنوں میں پڑھا جا سکتا ہے. صحیح. لیکن بالعموم رویہ ایسا بن چکا ہے کہ ہم نے پھر یعلمون اور تعلمون والی صورتحال ہو جاتی ہے کہ کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آتی ہے نا. وہ پشاور میں لکھا تھا، بڑے بڑے اشتہار چھپتے ہیں ایک دن، مطلب ایک تراویح کے اندر نا پیکج ہوتا ہے. نہیں وہ 20 تراویح میں نہیں پڑھاتا، وہ ایک تراویح کے اندر یہ اشتہار چھپتا ہے باقاعدہ کہ ایک تراویح کے اندر یعنی ایک رکعت کے اندر اور باقی رکعتوں میں چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں. اور یہ بالکل غیر فطری مزاج ہے اور ایسا قطعاً نہیں ہونا مطلب چاہیے. اور نہ یہ قرآن کی ڈیمانڈ ہے، دور کرنے والی بات، یہ نہ قرآن کی ڈیمانڈ ہے اور نہ یہ فطری طریقہ کار ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. بہرحال اس سے بچنا چاہیے. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا جو ہو رہا ہے اس کا صرف اس وجہ ہے کہ رمضان کی جو رحمتیں ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ سمیٹا جائے. اور حفاظ کی اصل میں ہوتا ہی ہے کہ پورا سال جو حفاظ ہوتے ہیں، ہم دنیاوی معاملات بھی ساتھ ساتھ چلنے ہوتے ہیں، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی کسی کی ملازمت کس طرح کی ہے، تو اس کو پھر غیر رمضان کے اندر نا اس کو میمورائز یا دہرانے کا موقع ہی نہیں ملتا. تو اس کو صرف حافظ کو صرف رمضان کے اندر ہی موقع ملتا ہے کہ وہ اسی وقت ہی پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک دفعہ جو انسان کہ اگر 22 دن میں ختم ہو رہا ہے، 19 دن میں ختم ہو رہا ہے، تو پھر اگر آخر میں اس کو کوئی ایسا جیک لگ رہا ہے 3 دن میں تو وہ اس کو اس طرح بھی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اصل تو حکم یہی ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے اور اس کے اندر تدبر کر کے پڑھا جائے. اور فکر کرنا چاہیے. اور جس طرح ہم نے اس پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ قرآن جگہ جگہ پر وہ کمانڈز دیتا ہے، ہدایت نامے دیتا ہے، تو ہدایت کو آپ نے غور سے دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے. اور جو لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اصل میں اللہ کے دربار میں اس لیے نہیں کھڑے ہوتے کہ یہ کوئی اسائنمنٹ ہے آپ نے فوری طور پر ختم کرنی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کچھ میں نے قرآن میں کہا اس سے آپ نے سمجھا یا نہیں سمجھا، اور اگر سمجھ لیا تو اس پر عمل کیا یا نہیں کیا. تو سوال تو حشر والدین اس بات کا ہوگا نا کہ آپ نے جو کچھ میں نے کتاب ہدایت میں لکھا تھا، تمہاری دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے جو اسکیم آف اسٹڈی بنائی تھی، اس پر آپ نے ٹھیک طریقے سے اس پیٹرن کے مطابق عمل کیا نہیں کیا، اسے فالو کیا نہیں کیا. تو اگر آپ صرف اس کو یہ کر دیں گے، ایک روایت بنا دیں گے، نہیں جی یہ ایک رواجوں میں سے ایک رواج بن گیا کہ آپ نے کرنا ہے، اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے. وہ کیا وہ ماہر القادری صاحب کی ایک نظم بھی تھی نا کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ لگایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا کے پلایا جاتا ہوں. ہاں. تو اصل ایشو یہ ہے کہ آپ نے وہ سارے کام کر دیے جو قرآن نہیں کہہ رہا آپ سے، کہیں بھی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے قرآن کی، آپ وہ سارے کر رہے ہیں اور جو اصل ڈیمانڈ ہے قرآن کی وہ کہیں ہے ہی نہیں، وہ پوری نہیں ہو رہی. اچھا موسیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو ہم نے بات کی کہ قرآن حفظ کرنے کے حوالے سے، لیکن قرآن کا کچھ حصہ تو ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے. آخر اسے نماز پڑھنی ہوتی ہے، آپ نے ذکر بھی کیا طوال مفصل کا، وسعت مفصل کا، تو کچھ حصہ تو کم از کم وہ کتنا حصہ ہونا چاہیے جو ہر مسلمان پر یاد کرنا لازم ہے؟ آپ مطلب اس کو کوئی شرعی بات تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمارے ہندوستان پاکستان کے جو لوگوں کا مزاج ہے جی اس کے حوالے سے اگر آخری 20 صورتیں یاد ہو جائیں، کم از کم اتنی ہونی چاہیے، ہو جائیں، تو کم از کم یہ ہے کہ دن بھر میں ہم جو رکعات پڑھتے ہیں صبح سے لے کر رات عشاء تک، ان میں ہر رکعت کے اندر ایک مختلف صورت پڑھنا، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے ممکن ہو جاتا ہے. صحیح. باقی یعنی صرف سورہ اخلاص، صرف سورہ کوثر پر ہی ساری زندگی اکتفا کر لینا، یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الجوف الذی لیس فیہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، کہ وہ سینہ جس کے اندر قرآن کریم کا کچھ معتد بھی حصہ نہیں ہے، وہ ویران گھر کی طرح ہے. اور ظاہر ہے کہ خالی جو گھر ہوتا ہے، ویران گھر ہوتا ہے، اس میں آصف، جنات اور شیاطین اور بدروحوں کا تسلط ہوتا ہے. تو ہمارے سینوں کو نور قرآن سے معمور ہونا چاہیے اور ہمیں کچھ نہ کچھ قرآن کریم کو یاد کرنے کا اہتمام. البتہ اس کو روایت نہ بنایا جائے، جیسا کہ ابھی شبینہ کے حوالے سے بھی آیا. قرآن کریم کو پڑھنے کا جو مسنون طریقہ ہے، زیادہ سے زیادہ اگر آپ کوئی آدمی کہے کہ بھئی تلاوت کا اسے شوق ہے، تو اس کے لیے علماء نے 7 منازل مقرر کی ہیں. فمی بشوق، ان کا مجموعہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے لے کر آپ سورہ مائدہ تک آ جائیں، اور پھر سورہ مائدہ سے لے کر جو ہے وہ سورہ
سورہ فمی مائدہ اور پھر یا سے کون سی ہوگی جی سورہ یونس تک، اور پھر یونس سے جو ہے وہ سٹارٹ کریں اور بنی اسرائیل تک آ جائیں، پھر بنی اسرائیل یعنی 15ویں پارے سے آپ آغاز کریں تو شعراء تک آئیں، پھر شعراء سے سٹارٹ کریں تو والصافات تک آ جائیں، پھر والصافات سے سٹارٹ کریں اور جو ہے وہ والناس تک آ جائیں، قاف سورہ قاف تک آ جائیں، اور پھر سورہ قاف سے سٹارٹ کریں تو سورہ ناس تک، یعنی 7 دنوں میں آپ کو قرآن کریم مقرر کرنا چاہیے، مکمل کرنا چاہیے، ہفتے میں ایک قرآن کریم مکمل ہو جائے۔ البتہ 3 دن سے کم میں قرآن کریم ختم کرنے کو علماء نے مکروہ لکھا ہے، اچھا، یہ ناپسندیدہ ہے کہ آپ 3 دن سے کم میں قرآن کریم ختم یہاں تو فخریہ طور پر کہا جاتا ہے کہ جلدی ختم، یہ مکروہ ہے۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک آدمی تو مکمل نہیں کرتا، شبینوں میں جو ہمارے ہاں اس کو برداشت کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ 3 دنوں سے کم میں ختم ہوتا ہے، وہاں ایک آدمی 3 دن میں کم میں ختم نہیں کرتا، بلکہ وہ قراء بدلتے رہتے ہیں، اور اس میں بھی جب اچھے ہمارا دور تھا قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ اور محبت کا، تو لوگ بڑا مطلب ذوق و شوق کے ساتھ شبینہ سنتے تھے، اور گاؤں دیہاتوں کے اندر لوگ ساری رات جو ہے وہ کھڑے ہو کر حفاظ کا شبینے میں قرآن کریم سنتے تھے، اور فجر کی سحری تک بھی بعض دفعہ پڑھتے تھے، اور اس میں ویسے بھی آخری عشرے میں ہوتا ہے تو لوگ زیادہ آخری عشرے میں اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے روایات میں کہ آپ نے جو ہے وہ 1 رکعت کے اندر بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے اور 1 رکعت کے اندر الف سے لے کر والناس تک سارا قرآن کریم پڑھا۔ تو اس طرح کے انڈیویجول کیسز بھی ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کو بالکل ناجائز ہے، لیکن ساری چیزوں کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر، ہر طرح کی روایات کو سامنے رکھ کر ایک معتدل جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ 3 دن سے کم میں پڑھنے سے احتراز کریں، اور اگر بہت زیادہ شوق ہے تو کم از کم ہفتے میں قرآن کریم مکمل کریں، اور اگر بالکل آپ کہیں کہ بھئی ایک مناسب رویہ تو وہ یہ ہے کہ بھئی ہر روز 1 پارہ آپ تلاوت کریں، اور اسلامی مہینے کی 1 تاریخ کو آپ کی تلاوت کا آغاز، اور 30ویں پارے اگر آخر میں 29 کا مہینہ تو آخری دن 2 پارے کر لیں، یا درمیان میں ہی جو ہے وہ 1 رکوع روزانہ بڑھاتے رہیں تاکہ اسلامی مہینہ مکمل ہو، آپ کو اسلامی تاریخ بھی یاد رہے اور ساتھ ساتھ آپ کی تلاوت کا معمول بھی پورا ہو جائے۔ بہت شکریہ جناب مفتی محمد طیب صاحب، قاریہ شہناز اختر نور صاحبہ، قاری عبید الرحمن صاحب، اور بہت ہی زبردست گفتگو آپ حضرات نے آج کی، اور حفظ کے حوالے سے کم از کم جو ہمارے آڈینس ہیں، ہمارے ناظرین ہیں، ان کا ذہن بڑی حد تک اس سے کلیئر ہوا ہوگا، اور آپ مزید بھی کچھ سوالات اگر چاہیں تو اس موضوع کی مناسبت سے کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو علماء ہیں وہ آپ کو ان سوالات کے جوابات دیں گے۔ لیکن سب سے اچھی، سب سے بڑی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ روشنی ہے، اور آپ نے اگر اس روشنی سے کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کا دل اور دماغ صاف ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے میں اس پروگرام کا اختتام کروں گا۔ بچپن میں چھوٹا تھا، بچپن میں ہر بندہ چھوٹا ہی ہوتا ہے، تو وہ 3ری 4تھی کلاس میں پڑھ رہا تھا، تو اس وقت میں اپنے والد صاحب کے کمرے کے باہر تھا، تو مجھے ایک لڑکے نے پتھر مار دیا۔ اچھا مجھے لگا تو میں نے فوراً اس کو ایک گالی دے دی، تو والد صاحب میرے بہت ہی سخت مزاج کے آدمی ہیں، تو انہوں نے مجھے فوراً بلایا، اس نے انہوں نے کوئی سختی نہیں کی، اور میں بڑے خوف کا شکار ہو گیا کہ آج پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے۔ تو انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کے ایک بات بتائی، انہوں نے کہا کہ تم روزانہ صبح تمہاری والدہ تمہارے ہاتھ میں برتن دیتی ہیں، جب باہر دودھ دینے والا آتا ہے تو اسے دودھ لیتے ہو، تو وہ برتن کو جب تمہیں دیتی ہیں تو کیسے دیتی ہیں؟ تو میں نے کہا وہ صاف ستھرا ہوتا ہے، اس کے وجود کھنگال کے دیتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ دودھ ایک پاک چیز ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، اسے کبھی بھی آپ گندے برتن میں نہیں ڈالیں گے، اور برتن جو بھی ہوتا ہے وہ گندے سے مراد یہ ہوتا ہے اس میں پہلے کوئی کھانے کی چیز ہی ہوتی ہے، اس کے باوجود اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ آپ اس برتن میں کوئی ایسی، جب بھی اس کو دودھ کے لیے استعمال کریں گے تو آپ اس کو صاف ستھرا کر کے استعمال کریں گے، یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیز استعمال کریں گے تو پہلے اس کو صاف ستھرا کریں گے، اس کے بعد اس کو استعمال کریں گے۔ تو تم قرآن حفظ کر رہے ہو، تو مجھے بتاؤ تمہارے دل کے اندر اللہ کا قرآن کیسے آئے گا جب تم اپنی زبان سے گالی دو گے؟ تو مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اگر ہم نے قرآن کی تعلیم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے تو پھر اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو ان تمام علائشوں سے پاک اور صاف کرنا ہوگا، ورنہ اللہ کا قرآن آپ کی زبان تک تو آئے گا، زبان سے نیچے آپ کے دل تک نہیں آئے گا، اور جب دل تک نہیں آئے گا تو پھر آپ قرآن تو کرتے رہیں گے، قرآن معاشرے میں کہیں دکھائی نہیں دے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔